والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دیکھیے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ اور بہت بڑا ثواب والا کام ہے کہ ہم کسی کے کام آ جائیں، ہمارے ذریعے کسی کی کوئی مدد ہو جائے، کسی کا کوئی تعاون ہو جائے، کوئی نیکی اور خیر کے کام میں ہم حصے دار بن جائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تم تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ جیسے کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ سماج کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس معاملے میں کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ آپ فلاں جگہ پر سفارش کر دو، کہ بھئی فلاں جگہ آپ خالی یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ ضرورت مند ہے، ان کو دینا چاہیے۔ آپ کا صرف سفارش کرنا اور آپ کا کسی کے لیے ریکویسٹ کرنا کہ آپ آتے ہیں کسی بھائی کے پاس، بھائی دیکھو اس کی مدد کر دینا، اس کا تعاون کر دینا، اس کا بہت ضرورت مند ہے، یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ نیکی کے کام میں اسی طریقے سے، چاہے دینی مدرسے ہو، مساجد ہو، اور جتنے خیر کے کام ہوتے ہیں، ہمیشہ اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ دوسری بات اللہ نے یہ کہی کہ جہاں گناہ ہوتا ہے اور جہاں ظلم زیادتی، وہاں مدد مت کرو۔ یہ بھی بتایا کہ کبھی بھی انسان کو کسی غلط کام میں ساتھ نہیں دینا چاہیے، غلط کام میں ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی گناہ کے کام میں مدد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انسان کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ اپنی دکان ہے، آپ کی دکان آپ کرائے پر دینا چاہتے ہیں، کوئی شخص آپ سے آپ کی دکان کرائے پر لے رہا ہے، لیکن وہ جس وجہ سے لے رہا ہے وہ اس کے اندر کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو کرایہ تو زیادہ مل جائے گا، لیکن وہ یہ کہے گا کہ میں شراب بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ ایسے آدمی کا تعاون نہیں کریں گے، آپ ایسے آدمی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی کی مکان کا معاملہ ہے، کسی کی زمین پراپرٹی کا معاملہ ہے، ایسے کئی معاملات ہیں کہ انسان کبھی بھی گناہ کے کام میں ساتھ میں کھڑا نہ رہے، ظلم کے کام میں کھڑا نہ رہے۔ کیوں؟ جب ہم گناہ کے کام میں کھڑے رہیں گے کسی کے ساتھ تو ہم بھی گنہگار بن جائیں گے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جو جاریہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نیکی کو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ بعض نیکیاں ایسی ہے جیسے انسان نے مسجد بنا دی، اب مسجد جب تک رہے گی، نماز ہوگی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ دنیا سے چلے جائیں۔ ویسے ہی بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ آپ نے ان گناہوں میں ساتھ دے دیا اور آپ مر گئے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی ان گناہوں، وہ جو گناہ ہے وہ گناہ آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، کیونکہ آپ اس وقت ساتھ دے کر کے گئے تھے اور اب وہ گناہ چل ہی رہا ہے، تو جب تک وہ گناہ چلے گا آپ اس میں شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک اصول ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج جو ہے وہ 3 سوال کرنے۔ پہلا سوال یہ ہے، اور بہت آسان سوال ہے، اسلامی مہینے کتنے؟ 12۔ مسلمانوں کے جو اسلامی مہینے 12۔ سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا۔ اسلامی پہلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم۔ آخری مہینہ کون سا ہے؟ حج کا، جس کو ہم کہتے ہیں ذوالحجہ۔ یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا مہینہ محرم کا، آخری مہینہ جو وہ ذوالحجہ۔ میں ان کے نام گنا دیتا ہوں، یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے روزوں کا تعلق، عبادتوں کا تعلق اسلامی مہینے سے ہوتا ہے۔ پہلا مہینہ ہے محرم، دوسرا ہے صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، چوتھا ہے ربیع الاخر، پانچواں ہے جمادی الاولی، چھٹا ہے جمادی الاخرہ، ساتواں ہے رجب، آٹھواں مہینہ ہے شعبان، نواں مہینہ ہے رمضان، 10واں مہینہ ہے شوال جس میں ہم عید بناتے ہیں، اور 11واں مہینہ ہے ذوالقعدہ،
اور 12واں مہینہ ہے ذوالحجہ جس پہ ہم بقرعید مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم